بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوزلی ہمارے ہاں فرشتوں کی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو جانتے ہیں کہ گھروں میں یا آپ کے دوستوں میں بار بار ہم یہ ذکر کریں کہ فرشتے کیا ہیں اور فرشتوں کا رول کیا ہے؟ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ پہلے پیج پر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا، اور ساتھ ہی سیکنڈ پیج پر ہم نے دیکھا کہ فرشتے کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں فرشتے خدا کی پیدا کی ہوئی بہت سی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ تو فرشتوں کو جاننا اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ فرشتوں کا ساتھ ہے۔ اگر کسی انسان کو فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کو بہت بڑی نعمت ملی۔ یہاں ہم قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت سنیے اور اس کا ترجمہ۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے معرفت آتی ہے، آپ نے اللہ کو جانا، یہ جانا کہ خدا مالک یوم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کی معرفت بڑھتی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی مخلوق جو کہ فرشتے ہیں اس کو شعوری طور پر سمجھا، اور یہ تمنا کی اور آپ کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملائکہ کی صحبت عطا کرے۔ یہ ہماری دعا بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں جو فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے اس کے بعد جو کہ فرشتوں کو اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے ہماری حفاظت کے لیے معمور کر رکھا ہے، تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں ہم کو نصیب ہوں گی۔ خدا کی زمین پر فرشتوں کا ساتھ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ فرشتوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہو، اور اب آپ نے اللہ کو ریئلائز کر لیا، اللہ کے بارے میں جان لیا، معرفت کا آپ کو پتہ چل گیا، تو جو کام ہے، جو اس زمین پر سارے کام ہیں وہ خدا کے فرشتے انجام دیتے ہیں۔ تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو فرشتوں کا ساتھ ہو، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اسی کے لیے ہمیں یہ طلب رکھنی چاہیے، ہماری محنت بھی اسی ڈھنگ سے ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے فرشتوں کا ساتھ ہو۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جتنے پلانٹس آپ نے دیکھے ہیں یہ سب میں نے کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا تو شکرانے کا میں نے ایک پودا لگایا۔ پلانٹس میں تو انٹرسٹ ظاہر ہے، جب گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو پلانٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کی بیک پر ایک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی اور میں نے شکرانے کے طور پر ایک پلانٹ لگایا۔ اسی طریقے سے سم ٹائمز میں نے بہت سے پلانٹس کی کٹنگز لگائیں، لیکن صرف یہ پروپیگیٹ کرنے کے سینس میں نہیں کیا، یہ خدا کے شکرانے کے طور پر میں نے ایسے پودے لگائے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ جب یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تو
تو پھر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں فرشتوں کے ساتھ رہتی ہوں، اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ فرشتوں کا ساتھ نہ چھوٹے. تو اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم ڈائیورشن میں چلے جاتے ہیں، اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور ایک ربانی پرسنالٹی آپ کی بلٹ ہو گئی، تو پھر اگلی کوشش آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ ڈائیورشن میں نہیں جائیں. ڈائیورشن میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے فرشتے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے غصہ کیا، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اور نیگیٹیوٹی جیسے حسد ہے اور بہت ساری باتیں ہم نے بتائیں، فرشتوں کے ساتھ کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جو انسان خدا کے فرشتوں کو اپنا ساتھی بنائے وہ دنیا سے لے کر آخرت تک فرشتوں کو اپنا ہمنشیں پاتے ہیں. فرشتے ان کے دل پر ربانی احساسات اتارتے ہیں. وہ مشکل حالات میں ان کو قلبی سکون عطا کرتے ہیں. وہ لطیف تجربات کے ذریعے انہیں خدا کی بشارتیں سناتے ہیں. پھر یہی فرشتے آخرت میں ان کا استقبال کر کے ان کو جنت کے باغات میں لے جاتے ہیں. فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے کارکن ہیں. جیسے کسی کارخانے میں ان کو چلانے کے لیے آپ کو لیبر چاہیے ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان فرشتوں کو مختلف کاموں پر مامور کیا ہوا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، اللہ کی حکم ادوری نہیں کرتے. تو یہی مجھے آپ سب کو یہی بتانا ہے کہ ہم ایسے کام کریں، ایسی سوچ رکھیں اور ہمارا سارا سیٹ اپ ایسا ہو کہ کبھی بھی کسی بھی لمحے فرشتے ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں. اور یہ ایک بڑی سیریس چیز ہے. تو اسی کی ڈسکشن ہم نے ابھی کی کہ صحبت ملائکہ کی کس قدر امپورٹنس ہے.